جانے کچھ عزاداروں کی ہائے بھی کتنی زخمی ہوتی ہے کہ اسے سن کے بھی کئی کلیجے تڑپ جاتے ہیں. اجرکم علی اللہ. آج تو خیر سے خطیب کو تو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے مولا جانتے ہیں تاریخیں ہی ایسی ہیں، مہینہ ہی ایسا ہے جس مہینے کے بارے میں یہی کہہ دینا کافی ہو کہ حسین کی بہنیں ابھی بھی سفر میں آئے. اجرکم علی اللہ. سیدہ یقیناً راضی ہیں اس سے جو فاطمہ کی بیٹی کا ذکر سن کے تڑپ اٹھا ہے. روتے آپ بھی ہیں، روتے ہم بھی ہیں، روتا زمانہ بھی ہے لیکن رویا سجاد بھی ہے. اجرکم علی اللہ. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. عزادار نے سید سجاد کے رونے کی ایک وجہ بتائی ہے. ویسے تو اللہ جانے کتنی وجوہات ہیں کہ اگر میں صرف مظلوم بیٹے کی یہ رودات سنانا شروع کر دوں اور یا میں میرے مولا کی شہادت بھی سناؤں. خیر میں معافی چاہتا ہوں، شہادت تو اس کی پڑھی جاتی ہے جس کا مقتل ایک ہو. اے مولا آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے مولا سجاد نے بھی تو خون رونا بابا کی شہادت کے بعد شروع کیا ہے، لیکن ایک بی بی ہے جو جب سے دنیا میں آئی ہے وہ حسین کو رو رہی ہے. اجرکم علی اللہ. اب مجھے نہیں پتا کہ جس نے ہائے بلند نہیں کی ہے اسے اشارہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، لیکن یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں چونکہ میں سرکار علمدار کے علم کے روبرو ہوں اور مجھے آج اس قابل کر دیا ہے عزاداروں کی بہتی ہوئی آنکھوں نے کہ میں آپ کی طرف سے ان کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کر ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اجازت لینے کے بعد یہ فقرہ کہہ رہا ہوں. ایک مستور ہے جو جس دن سے بظاہر دنیا میں آئی ہے حسین کو روئی چلی جا رہی ہے. خوش نصیبی عزاداروں تمہاری کہ اگر روتے روتے کسی نے سوچا ہو کہ میں لگ کیسا رہا ہو تو یہ گھرانہ اتنا کریم ہے کہ اس نے چراغ تھوڑی دیر کے لیے بجھا دیے. ورنہ ابھی بھی رونے والوں کی ادائیں دیکھو، کوئی چہرے کو چھپا کے رو رہا ہے، کوئی منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا ہے. ماتمی یہ تمہاری خوش نصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ورنہ میں نے سنا ہے اکبر کی ماں کے پاس منہ چھپانے کو چادر بھی نہیں. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. ایک بی بی ہے، تم ہائے بلند کرتے رہنا اگر یاد آ جائے. اور اشارہ ہے، میں تاریخ سناتا ہوں، جب شعبان کی پہلی نمودار ہوئی میری اور تمہاری بڑی بطول بی بی کی بارگاہ میں عالیہ بیٹی کا ظہور ہوا. روایت کہتی ہے فاطمہ الزہرا جھولا جھلاتی رہے اور سسکیوں سے روتی رہی. مجھے پتا ہے ماتمیوں برداشت نہیں ہوگا، محمد مصطفیٰ نے دیکھا برداشت نہیں ہوگا. بیٹا ماجرا کیا ہے؟ تڑپ کے کہتی بابا جب سے یہ بچی دنیا میں آئی ہے اس کا رونا نہیں رک رہا ہے. اب یہ پہلی منزل ہے، میرے اور تمہارے رسول خدا آگے بڑھے اور جھولے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اسفقی یا ام المصائب. اجرکم علی اللہ. اے مصیبتوں کی ماں. ہائے بلند کرو، میں جملہ سنا رہا ہوں. سیدہ خاموش نہیں ہوئی. روایت کہتی علی حجرے میں آئے کا اسفقی یا ام المحل. اے دردوں کی ماں. جزاک اللہ.
خاموش ہو جا، بی بی خاموش نہیں آئے. حسن نے کوشش کی، سیدہ خاموش نہیں آئے. اب ماتم کرنا، کیونکہ حجرے میں دوڑتا ہوا وہ آیا جسے تم حسین کے نام سے جانتے ہو. حسین آگے بڑھے، ہاتھوں پہ بہن کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، کہا میری بہن خاموش ہو جا. بی بی خاموش نہیں ہوئے. حسین نے طرف کے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تجھے ہمارا معاہدہ یاد ہی نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. سیدہ نے طرف کے آنکھیں کھولے، جیسے آنکھوں میں کہہ رہی ہو بھیا یاد رکھنا آج میری آنکھیں کھلوائی ہے، کل ایسا نہ ہو زینب بازاروں میں ہو، حسین نیزے پہ ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. آج وہ بی بی آئی ہوئی ہے، تشریف لائی ہوئی ہے. آج کون نہیں آیا ہوگا اسے لینے جس کے کانوں سے آج بھی خون بہ رہا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. آج کی مجلس اعزا کائنات کی اس مظلومہ کی مجلس ہے، اس محرومہ کی مجلس ہے، اس ضعیفہ کی مجلس ہے، جس کے بارے میں میرے اور تمہارے وقت کے امام نے یہ کہہ کے سلام کیا کہ میرا سلام ہو اس بیٹی پر جو سامنے کھڑے ہو کر باپ کی شہرت پہ چلتا ہوا خنجر دیکھ رہی تھی. اجرکم علی اللہ. مجھے معاف کر دے دو. یہ وہ بی بی ہے جس کی سفارش پہ عباس کو مقتل میں جانے کی اجازت ملی ہے. پھر میں آتا ہوں اپنے موضوع پر. اگر ماتمی مجھے اجازت دے دے، کیونکہ ماتمی کا مقام ہم سے کہیں زیادہ بلند ہے. ہم میں اور ماتمیوں میں یہی تو فرق ہے، ہم فرش بچھا کر سیدہ کا انتظار کرتے ہیں اور فاطمہ ماتمی کا انتظار کرتی ہے. آج اختر عباس تجھے یہ سعادت مل رہی ہے کہ شہر کا نامور ماتمی اس وقت فرش اعزا پہ بیٹھ کر حسین کی مظلوم بیٹی کی مظلومیت میں آنسو بہا رہا ہے. وہ بیٹی جس کی سفارش پہ غازی کو مقتل میں جانے کی اجازت ملی ہے. اب میں مقتل تو نہیں سناؤں گا تمہیں ابو الفضل کا، لیکن ایک جملہ سناتا ہوں کہ جب غازی کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی نا، یہ مجھے معلوم ہے ہر کسی سے برداشت نہیں ہوگا، تو روایت کہتی ہے میری اور تمہاری بی بی اپنے بابا کی زندگی میں خیمے سے باہر آ گئی. اجرکم علی اللہ. اور اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ کر حسین کی آبا کو کھینچنا شروع کیا اور تڑپ کے کہا بابا میں نے چچا کو دیکھنا ہے. اجرکم علی اللہ. تم سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا. اللہ جانے حسین کی بیٹی نے یہ منظر کیسے دیکھا. اب یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے میں احتیاط سے فطرہ عرض کر رہا ہو. جیسے ہی میرے مولا نے سنا نا کہ بچی نے چچا کو دیکھنے کی ضد کی ہے، اشارہ کر رہا ہو، مولا تڑپ کے کہتے بیٹا جو میں حسین ہو کے نہیں دیکھ پا رہا. اجرکم علی اللہ. لیکن چونکہ وقت کی بطول ہے، میرے مولا نے، اب احتیاط سے کہہ رہا ہوں، میرے مولا نے اپنے امامت کے حجابوں میں عصمت کے حجابوں کو اپنے شانوں پہ بلند کیا. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے اگر تمہیں نظر آ رہا ہے، عصمت کے حجابوں کو امامت کے حجابوں میں بلند کیا اور اپنے شانے پہ بلند کر کے کہا سکینہ دیکھ لو اپنے چچا کو. ماتمی ہائے بلند کرے گا. بی بی تڑپ کے کہتی بابا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. حسین تڑپ کے کہتے بیٹا ذرا ادھر دیکھو جہاں تلواریں چمک رہی ہیں. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی بی بی نے دیکھا تو دیکھا عباس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے. تڑپ
طرف کے کہتی ہے بابا میرا اصغر پیاسا رہتا ہے تو رہ جا، اپنے بھائی کو واپس بلا لا۔ حسین طرف کے کہتے سکینہ میرے کانٹوں سے اتر جا، جانے والے نے میری کمر توڑ دی ہے، اب حسین تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حوصلہ حوصلہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہمارا سلام ہو اس بیٹی پر، نہیں ہوگا تم سے برداشت نہیں ہوگا، ہمارا سلام ہو اس بیٹی پر جس نے باپ کو 13 ضربوں سے 4 قدم پہ کھڑے ہو کر ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب مجھے نہیں معلوم، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ جب بچی کی آنکھوں کے سامنے پہلی ضرب چلی ہوگی تو بچی نے کہا تو ہوگا میرے بابا کو چھوڑ دو، دوسری پہ کہا حسین کو چھوڑ دو، تیسری پہ کہا، چوتھی ضرب پہ روایت کہتی ہے بی بی نے ایک مرتبہ کہا یا علی، پتہ نہیں ماتمیاں برداشت ہوگا یا نہیں ہوگا، بی بی نے آگے بڑھ کر شمر بے غیرت سے خنجر چھڑا لیا، ادھر خنجر گرا، شمر نے پہلا تماچا، ماتا ماتا ماتا، 4 ضربوں کا بیٹی کہتی رہے بابا کو چھوڑ دو، باقی ضربوں پر حسین کہتے رہے میری بچی کو چھوڑ دو۔ اجرکم علی اللہ، نہیں ہوگا تم سے برداشت۔ اور میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ بچی باپ کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، یہ اتنی آسانی سے تو نہیں پہنچی ہوگی، یہ پتہ نہیں محسوس ہوگا یا نہیں۔ اللہ جانے عصمت کی پاک شہزادی نے، علی کی علی پوتی نے، اللہ جانے کس کس کو روک کے کہا ہوگا مجھے بابا سے ملا دو۔ اس خدا کی قسم جو خیرت مند ہے نا وہ تو یہ سن کے خاموش نہیں رہ سکتا۔ روایت کہتی ہے بی بی دوڑتے دوڑتے وہاں تک پہنچی جہاں چاروں طرف سے ظالموں نے حسین کو گھیرا ہوا تھا۔ اب یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اور بی بی نے کسی کو جھنجھوڑ کر، کسی کی آبا کو کھینچ کر کہا تھا کہ مجھے بابا کے پاس لے جاؤ۔ اس نے بے غیرت نے پلٹ کے پوچھا تمہارا باپ ہے کون؟ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں۔ بی بی نے کہا میرے بابا کا نام ہے حسین ابن علی۔ قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کہ ظالم سے ظالم بھی اگر ہوتا تو اس وقت اسے رحم آتا نا، کم سے کم 2-4 سے کہتا ہٹ جاؤ بچی کو راستہ دو۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں تمہارا بابا کہاں ہے، اللہ کرے تمہیں آنکھ نور بھی نہیں ہے لیکن اللہ کرے تمہیں دھندلائی سے ہی نظر آنا شروع ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد اختر عباس کے دامن میں کچھ سنانے کو ہے نہیں۔ اس بے غیرت پر اللہ کی لعنت ہو جس نے سنو گے باپ کا پتہ کیسے بتایا، اس نے تیر کمان میں جوڑا اور کہا جہاں جا کے یہ تیر لگے سمجھنا تیرا بابا وہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج اسے رونے آئے ہو جو بازاروں میں تماچے کھاتی رہے، جس کی پاکیزہ کلائیوں میں کائنات کے نجس ہاتھوں نے رسیاں باندھی۔ اجرکم علی اللہ۔ 2 جملے اور پڑھو ماتمیوں میں پر تمہارے حوالے کرو۔ 10 محرم کو شہید ہوئے حسین، یہ یہاں ممبر ہے اور وہ عزا خانے کا دروازہ ہے، یہ فاصلہ بھی زیادہ ہوگا۔ پوری رات بچی وہاں بیٹھ کر باپ کے جنازے کے ٹکڑے دیکھتی رہی۔ روایت کہتی ہے 11 محرم کو بچی باپ کے لاشے پہ آئی ہے۔ غریب سے غریب کا بھی جنازہ ہونا رہتے والوں، پورے پنڈی اسلام آباد کے عزاداروں، غریب سے غریب کا بھی جنازہ ہو تو بیٹی باپ کے لاشے پہ آ کر کفن ہٹا کے پہلے چہرے کو چومتی ہے۔ اللہ جانے
जाने बच्ची पे क्या गुजरी होगी कि जब 11 मुहर्रम को बच्ची बाप के जनाजे पे आई है, पत्थर हटाए तो देखा जिस्म पे सर ही नहीं है। अजरकम अल्लाह, पूरी कायनात में उठते हुए जनाजे देखे हैं तुमने। बेटियों को नहीं उठाया जाता, जनाजे उठाए जाते हैं। अल्लाह रे सकीना की खुरमात, किसी ने ताजिया ना मारा, किसी ने तमाचा मारा, जनाजा रखा रहा, बेटियां उठाई जा रही है। अजरकम अल्लाह, 11 मुहर्रम। एक रिवायत है, पता नहीं तुम 13 सफर सुन सकते हो या नहीं। मैं आखिरी रिवायत पढ़ता हूँ, मसाइल तुम नवाखानों से सुनो। 11 मुहर्रम जब अली बेटियों को कैदी बनाकर, मैं तुम्हें इस वक्त देख नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी हाय मुझ तक पहुंच रही है और ये 2-4 हजार ताजादार जैसी तड़पी हुई हाय बुलंद कर रही है। मेरा दिल चाह रहा है मैं अपनी दुआएं ना मांगू, मैं तुम्हारे हक में दुआएं मांगो कि तुमने हक अदा किया है। बस 1-2 जुमले पढ़ देता हूँ। 11 मुहर्रम को आ गए, मातमी आ गए, जो खड़ा है वो खड़े होके मातम करे, जो बैठा है वो बैठ के मातम करे, क्योंकि आज शहादत, आज रोने ही उसे आए हो जिसे खड़े खड़े भी तमाचे लगाएगा, जो बैठी तो तमाचे लगाएगा, जिसकी आंखें खुली तो तमाचे लगाएगा। आज अल्लाह 11 मुहर्रम को अली की बेटियां नाकों पे बिठाई गई है। इसमें हाय बुलंद की आखिरी फिक्रा है, अली की बेटियों को नाके पे बिठाया गया है, लेकिन हुसैन की बेटी को नाके के साथ बांधा गया, दौड़ाया गया है नाके को। मातम करना, खुदा की लानत उस पे खैरत पर जिसने आवाज दी कि अब इस काफिले को वहां से गुजारो जहां अब्बास का लाशा। आखिरी रिवायत है, हवाले आजराकुम आ गया, मैंने गाजी कहा आजराकुम अल्लाह 11 मुहर्रम बीबियां गाजी के माता जनाजे से गुजर रही है। रिवायत कहती है अब्बास का जनाजा मुझे सियाह हुसैन की सदाओं की कसम। रिवायत कहती है बीबियां गाजी के जनाजे के करीब से गुजारी जा रही है, हाय बुलंद करो, हवाले कर रहा हूं, गुजारी जा रही है और गाजी का जनाजा आसमान की तरफ नहीं तो हाय बुलंद करो। अब्बास का जनाजा सीधा रखा रहा, बीबियां गुजरती रहे, लेकिन जैसे ही शाम वाली बीबी माता गाजी के जनाजे के करीब पहुंचे, अब्बास के जनाजे ने करवट बदल लिया। सकीना दौड़ती हुई आगे बढ़े, हाथ पकड़ के कहा चचा मैं पानी मांगने थोड़ी आई हूँ, मैं तो बस ये बताने आई हूँ तुम्हारे बाद तुम्हारी बहनों को बहुत मारा। मातम हुसैन Husain,